بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 117 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان، حصہ ششم۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وبدا ضابعیہ عن جنبیہ وجافا بطنہ عن فخذیہ نحو القبلۃ وسبح فیہ ثلاثا والمرأۃ تنحفظ وتلزق بطنها بفخذیہا ثم رفع رأسہ مکبرا وجلس مطمئنا وکبر وسجد مطمئنا وکبر للنہوض بلا اعتماد وقعود۔ ترجمہ: اور دور رکھے اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے، اور دور رکھے پیٹ اپنی رانوں سے، اور متوجہ کر لے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف، اور تسبیح پڑھے سجدہ میں 3 بار، اور عورت سجدہ میں نیچی رہے، اور ملائے اپنے پیٹ کو رانوں سے، پھر سر اٹھائے تکبیر کہتا ہوا، اور بیٹھ جائے اطمینان سے، اور تکبیر کہے، اور سجدہ کرے اطمینان سے، اور تکبیر کہے اٹھنے کے لیے کسی شے کا سہارا لیے، اور بیٹھے بغیر۔ ترجمہ اور عبارت۔ اب ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے حالت سجدہ میں بازوں اور رانوں کا حکم۔ نمبر 2، حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رکھنے کا حکم۔ نمبر 3، حالت سجدہ میں انگلیوں کو زمین پر رکھنے کا حکم۔ نمبر 4، حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم۔ نمبر 5، عورت کے لیے سجدے کا طریقہ۔ نمبر 6، پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کا حکم اور طریقہ۔ نمبر 7، سجدے سے سر اٹھاتے وقت کتنا قعود اور اطمینان ضروری ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی حالت سجدہ میں بازوؤں اور رانوں کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وبدا ضابعیہ عن جنبیہ وجافا بطنہ عن فخذیہ ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ حالت سجدہ میں نمازی اپنے بازوؤں کو اپنے بغلوں سے دور رکھے اور اپنا پیٹ اپنی رانوں سے الگ رکھے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو پیٹ رانوں سے جدا رکھتے اور کوہنیاں زمین سے اونچی رکھتے، حتیٰ کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا وبدا ضابعی کا عن جنبی کا، کہ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھ۔ تو یہ تھا حالت سجدہ میں بازوؤں اور رانوں کا حکم۔ البتہ اس میں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ بازوؤں کو بغلوں سے دور رکھنے کا جو حکم ہے، یہ اس وقت ہے کہ نمازی اکیلا ہو، اور اگر صف میں ہو تو اس طرح کرنے میں دوسروں کے لیے حرج ہے، اس لیے اس طرح نہ کرے، یعنی بازوؤں کو مت پھیلائے۔ یہ تھا حالت سجدہ میں بازوؤں اور رانوں کا حکم۔ نمبر 2، حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ووجہ اصابع رجلیہ نحو القبلۃ ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی جانب متوجہ کر دے۔ دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سجد العبد یسجد کل عضو منہ فلیوجہ من اعضائہ الی القبلۃ ما استطاع، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہر عضو سجدہ کرتا ہے، پس جہاں تک قدرت ہو اپنے اعضاء قبلہ کی جانب متوجہ کرے۔ فلیوجہ من اعضائہ الی القبلۃ ما استطاع، کہ جتنا ممکن ہو اس قدر اپنے اعضاء کو قبلے کی طرف متوجہ کرے۔ تو حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر رکھنا
یہ تھا حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا، لیکن حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر رکھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر رکھنے میں 3 قول ہیں: فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت۔ مشہور یہ ہے کہ نفس سے انگلیوں کا رکھنا فرض ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے سجدہ کیا اور انگلیوں کو زمین سے بلند رکھا تو جائز نہیں، مگر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے وجوب کو ترجیح دی ہے کہ انگلیوں کا زمین پر ٹکانا، زمین پر قائم رکھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ تھا حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کا حکم اور حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر رکھنے کا حکم۔ نمبر 4، حالت سجدہ میں انگلیوں کو، حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم، حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ نمازی حالت سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور یہ کامل سنت کا ادنا درجہ ہے۔ دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ۔ تو یہ تھا حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَسَبَّحَ فِيهِ ثَلَاثًا کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ نمبر 5، عورت کے لیے سجدے کا طریقہ۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدہ میں نیچی رہے، اپنے پیٹ کو رانوں سے چمٹا لے، کیونکہ اس طرح سجدہ کرنے میں اس کے لیے سطر زیادہ ہے۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ بازوؤں کو رانوں سے لگائے رکھے، پیٹ کو رانوں سے لگائے رکھے اور بازوؤں کو بھی ساتھ میں چمٹا لے، کیونکہ یہ اس میں سطر زیادہ ہے اور سطر ہی عورت کے حق میں مطلوب ہے۔ اس کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امراتین تصلیان فقال اذا سجدتما ضم بعض اللحم الى بعض، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 عورتوں پر ہوا جو نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دونوں سجدہ کرو تو اپنا گوشت کا بعض حصہ بعض سے ملا کر رکھو، یعنی اپنے اعضاء کو ایک دوسرے سے چمٹا لو کہ اس میں سطر زیادہ ہے۔ تو یہ ہے عورت کے لیے سجدے کا طریقہ، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے والمرأۃ تنخفض وتلزق بطنها بفخذیها کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 6، پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کا حکم اور طریقہ۔ پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کا حکم اور اس کا طریقہ۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ سجدہ اولا سے سر اٹھاتے ہوئے، یعنی پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے تکبیر کہے۔ دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھتے بیٹھتے تکبیر کہا کرتے تھے اور اطمینان کے ساتھ سیدھا بیٹھ جائے۔ اس کی دلیل پیغمبر خدا نے اعرابی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا ثم ارفع راسک حتی تستوی جالسا، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلا جائے۔ تو یہ تھا پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کا حکم اور اس کا طریقہ، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ثم رفع راسہ مکبرا وجلس مطمئنا ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 7، سجدے سے سر اٹھاتے وقت کتنا قعود اور کتنا اطمینان ضروری ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 سجدوں کے درمیان میں زمین سے سر اٹھانا ضروری ہے۔ البتہ سوال یہ ہے کہ پہلے سجدے سے کتنی مقدار میں سر اٹھانا ضروری ہے، پہلے سجدے سے کتنی مقدار میں سر اٹھانا ضروری ہے۔ تو زیادہ صحیح بات یہ ہے، اصح قول یہ ہے کہ اگر حالت سجدہ کے قریب ہو تو ثانی سجدہ معتبر نہ ہوگا، لہذا یہ نماز صحیح نہ ہوگی، یعنی اتنا جھکا ہوا ہو کہ بالکل سجدے کے قریب ہو، وہیں سے دوبارہ پھر سجدے میں چلا جائے تو یہ دوسرا سجدہ اس کا معتبر نہ ہوگا اور یہ نماز صحیح نہ ہوگی۔ اور اگر حالت قعود کو زیادہ قریب ہے، یعنی حالت قعود کے زیادہ قریب ہے، بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے، تو پھر اس کا پہلا سجدہ درست ہوگا، لہذا
ثانی سجدہ بھی اس کا درست ہوگا اور نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے پڑھا حالت سجدہ میں بعض۔ نمبر 2، حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنے کا حکم۔ نمبر 3، حالت سجدہ میں انگلیوں کو زمین پر رکھنے کا حکم۔ نمبر 4، حالت سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کا حکم۔ نمبر 5، عورت کے لیے سجدے کا طریقہ۔ نمبر 6، پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت تکبیر کا حکم اور طریقہ۔ نمبر 7، سجدے سے سر اٹھاتے وقت کتنا قعود اور کتنا اطمینان ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔